السلام علیکم دوستو، ہم آپ کے لیے لائے ہیں بہت ہی پیاری پیاری اور مزیدار کہانیاں۔ تو ہماری کہانیاں دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو کو لائک کریں۔ تو چلو آئیں مل کر دیکھتے ہیں آج کی نئی کہانی۔ کسی گاؤں میں ایک ماسٹر فخر رہتا تھا۔ ماسٹر فخر کا شمار بہترین اور قابل احترام اساتذہ میں ہوتا تھا۔ وہ ایک نیک اور رحم دل انسان تھا۔ وہ اپنے گھر سے تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک اسکول میں پڑھانے جایا کرتا تھا۔ مارچ کا مہینہ تھا۔ بچوں کے امتحانات ہو رہے تھے۔ ایک دن ان کے اسکول میں ایک آدمی آیا۔ السلام علیکم ماسٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جناب، میں آپ کے پاس کسی مقصد کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ برائے مہربانی کر کے آپ میرے بچے کو فرسٹ پوزیشن دے دیں۔ وہ بہت رو رہا ہے اور ہمارے خاندان میں کیا عزت رہ جائے گی؟ اس کی وجہ سے اس نے تو ہمارا نام ہی ڈبو دیا ہے۔ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ کا بچہ نکما ہے اور اس نے نمبر بھی بہت کم لیے ہیں۔ میں یہ کیسے کر سکتا ہوں؟ باقی بچوں کی میں حق تلفی نہیں کر سکتا۔ جناب، کچھ نہیں ہوتا، آپ بے فکر رہیں۔ میں آپ کو اس کام کے 1 لاکھ روپے دوں گا۔ میں نے سنا ہے کہ آپ کی بیوی کافی بیمار ہے۔ اس کے علاج معالجے کے لیے آپ کو ضرورت ہوگی۔ آپ علاج بھی کروا سکتے ہیں اور اپنی بیٹی کی فیس بھی ادا کر سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو ایماندار نہیں وہ ہم میں سے نہیں۔ جس نے حرام مال کھایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اگر آج میں یہ کام کروں گا تو کل قیامت کے دن میں اللہ اور اس کے رسول کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ میں بچوں کی حق تلفی نہیں کر سکتا۔ آپ کا بیٹا اسکول کا نکما ترین بچہ ہے۔ میں اس کے اضافی نمبر نہیں لگا سکتا۔ مہربانی فرما کر آپ یہاں سے جائیں اور اپنے بچے کو بھی ساتھ لے جائیں۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ اب جا سکتے ہیں۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے مجھے اتنے بڑے گناہ سے بچا لیا۔ ابو جان میں نے ٹاپ کیا ہے۔ حکومت کی طرف سے 50,000 وظیفہ ملا ہے اور ساتھ لیپ ٹاپ بھی ملا ہے۔ میں بہت خوش ہوں۔ شاباش بیٹا، مجھے تم پر فخر ہے۔ اب میں آپ کی امی کا علاج بھی کروا سکتا ہوں۔ مجھے میری ایمانداری کا صلہ مل گیا ہے۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ یہ سچ ہے کہ کم حلال رزق زیادہ حرام رزق سے بہتر ہے۔